لوگ سفر کر رہے ہیں، ہر زبان بولنے والا رہتا ہے اس شہر میں، ہر مذہب رکھنے والا اس شہر میں رہتا ہے، جو سفر کر رہا ہے ماضی کی غلطیوں سے، اس میں ہماری بھی غلطیاں. یہ روز سیاسی لیڈران اور خاص طور پہ نئے نئے جو سیاسی لیڈر بنے ہیں، ابھی شوق ہوا ہے جن کو، باہر سے آئے ہیں، تو یہ اسٹیٹمنٹس کے بغیر رہ نہیں سکتے. ان کو میڈیا میں جگہ چاہیے ہوتی ہے فار دا چیپ پبلسٹی. تو یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیٹمنٹ وداؤٹ ورکنگ آن اٹ یہ پھینک دیتے ہیں میڈیا میں. ڈے ون سے، جس دن سے میں جیل سے ریلیز ہو کے میئر بنا ہوں، اس دن سے میں ہیمرنگ کر رہا ہوں کراچی کے ایشوز پہ، کراچی کے ڈیو شیئر پہ. ہمیں اس شہر کو ڈیو جو شیئر بنتا ہے اس کا وہ نہیں ملتا، نہیں دیا جا رہا، چاہے میں میئر ہوں یا کوئی بھی میئر ہو. یہ سب سے خراب نظام اس شہر کو دیا گیا ہے بلدیاتی. بیڈ گورننس کی مثال نہیں ملتی سندھ گورنمنٹ کی، اس سے زیادہ بیڈ گورننس ہو نہیں سکتی. پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں، جبکہ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج ریکارڈ پہ ریمارکس دیں کہ سب سے کرپٹ ترین صوبہ ہے یہ. جب اتنا مضبوط کیس تیار ہوگا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں تو کہوں گا کہ کل کی جگہ آج نوٹس لیا جائے، کیونکہ لوگ سفر کر رہے ہیں. کورٹ کی بات کی، آپ خود عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں. چڑیا گھر میں 300 سے زیادہ جو ہے غیر قانونی جو ہے مکانات ہیں اور کمرشل انڈسٹریل یا انڈسٹری قائم ہے، تو آپ اس کو تو ختم نہیں کر رہے ہیں اور آپ امید رکھ رہے ہیں سندھ حکومت جو ہے وہ عمل کرے. دیکھیں، میں تو جتنے بھی آرڈرز کورٹس کے آ رہے ہیں میں بالکل 100% کوشش کر رہا ہوں امپلیمنٹ کروں. جہاں لیک کرتا ہوں وہاں میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو جو آپ جہاں اشارہ کر رہے ہو انشاءاللہ ہم ان کو بھی ریموو کریں گے. میئر کراچی وسیم اختر نے کراچی چڑیا گھر میں جوائنٹ ہینڈز کے ساتھ کراچی چڑیا گھر کی ترقی کے حوالے سے MOU پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کراچی چڑیا گھر کو بین الاقوامی طرز کا چڑیا گھر بنانے کے خواہش مند ہیں. جوائنٹ ہینڈز کے ساتھ MOU پر دستخط کیے ہیں. اس سے متعلقہ اسٹاف کو تربیت بھی فراہم ہوگی. جیسے یہ ہیلپنگ ہینڈ ہے، اسی طرح کراچی میں بھی کوئی ہیلپنگ ہینڈ نکلے فور KMC. ہمارے بہت سارے ایریاز ایسے پڑے ہیں اجاڑ، جس کو یہاں کے مخیر حضرات لے سکتے ہیں، اس پہ کام کر سکتے ہیں. تو آگے آئیں اپنے شہر کو بنانے کے لیے. جب تک سب مل کے کام نہیں کریں گے یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. دنیا میں اسی طرح چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اپنی ہیریٹیج کا خیال رکھا جاتا ہے، مگر افسوس کہ یہاں ہمارے ہاں گنگا ہی الٹی بہتی ہے، حکومت مڑ کے دیکھتی بھی نہیں ہے. شہر میں کئی پارک اجڑے ہوئے ہیں جنہیں درست کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے. جو فنڈز مختص کیے جاتے ہیں وہ پورے ملتے ہی نہیں. کراچی میں اس قسم کی جگہیں بہت کم رہ گئی ہیں. اس کو مینٹین کیا جا رہا ہے، سندھ گورنمنٹ بھی فنڈز دے رہی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اس کے بعد میں جوائنٹ ہینڈز جو انٹرنیشنل ایک کنسرن ہے، ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھائیں گے ہم. درخت لگے ہوئے 100 سال پرانے، 200 سال پرانے. آج اچھا لگ رہا ہے مجھے کہ بارش ہوئی ہے تو سارے پتے ہرے نظر آ رہے ہیں. مٹی ڈسٹ جو ہے وہ اتر چکی ہے بارش کی وجہ سے. اور آپ کو کراچی میں یہ جو تتلیاں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ کہیں نظر نہیں آئیں گی. ہمارے یہاں پولوشن اتنا ہے باہر کہ یہ سروائیو نہیں کر سکتے. یہ سروائیو بھی ان درختوں کی وجہ سے کر رہی ہیں. میئر کراچی وسیم اختر نے کہا کہ آئین و قانون کے دائرے میں وفاقی حکومت کراچی کے مسائل حل کرنے اور بہتری کے لیے جو اقدام بھی کرے گی میں بطور میئر اس کی حمایت کروں گا. 18 امینڈمنٹ کے بعد اگر سارے اختیارات جب نیچے چلے گئے صوبے کو، تو اس وقت جب 18 امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو اس وقت اس شک کو ختم کیا جا سکتا تھا. 149(4) کو فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکشن دے سکتی ہے، جو کہ فروغ نسیم نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے میڈیا میں کہ وہ اپنی جو ایڈوائز ہے وہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ تک پہنچائیں گے. ناؤ اٹس اپ ٹو دیم ٹو امپلیمنٹ اور ناٹ. ہمیں کراچی کا مفاد ہر حال میں عزیز ہے. یہ شہر اس وقت ICU میں ہے، اس کو بچایا جائے. کوڑے کا ڈھیر ہے پورا شہر. تو یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کیا کر رہا ہے؟ یہ اربوں روپیہ جو الوکیٹ ہوا ہے بجٹ میں وہ کہاں گیا؟ کراچی کے لوگ اب سوال کر رہے ہیں کہ 300 ارب سے زیادہ ٹیکس کی مد میں جو یہ شہر دے رہا ہے اس صوبے کو اور اس ملک کو، وہ جا کہاں رہا ہے؟ واپس کیوں نہیں شہریوں کو ملتا؟ یہ شہری سفر کر رہے ہیں. تو ایسے حالات میں کہ
آپ ڈیوالو بھی کر رہے ہو چیزوں کو 18 امینڈمنٹ کے تھرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ شہر کا اس وقت کوئی پرسان حال نہیں، گھروں میں پینے کے پانی میں گٹر کا پانی شامل ہو کر آ رہا ہے، جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر ہیں۔ صاحب آپ وزیر اعظم کو دعوت دے رہے تھے کراچی کے مسئلے پہ، جب آپ کی ایک قیادت جو ہے فروغ نسیم کی صورت میں جو ہے وہ کراچی آئی، کل آپ نے اعتراض کیا کہ ان کے اقدامات سے آنے والے میئر کو فائدہ ہوگا، اس میئر کو نہیں ہوگا۔ مجھے اپنا فائدہ یا کسی میئر کا فائدہ نہیں چاہیے، مجھے کراچی کا فائدہ چاہیے، کراچی کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جلد سے جلد 6 ماہ ہو گئے پی ایم کی میٹنگ کی، پی ایم صاحب نے خود مجھے کہا تھا 25 ارب اس شہر کے لیے گرانٹ دی جائے گی شارٹ ٹرم، جو کہ جلد سے جلد یہ جو سیوریج اور دوسرے ایشوز ہیں یہ ریزالو ہو جائیں۔ 5 ارب حیدرآباد کے لیے جو آج تک نہیں آئے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شارٹ ٹرم جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو فوری کیا جاتا ہے۔ آج آئی سی یو میں ہے کراچی، اگر آج آپ کوئی آرڈر کریں گے تو اس کو امپلیمنٹ ہوتے ہوتے 6 مہینے سال لگتے ہیں، ہمارے یہاں پروسیجر اتنا بڑا ہے۔ میٹروپولیٹن کمشنر ڈاکٹر سیف الرحمان نے کہا کہ موجودہ دور میں اس بات کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان باغات کو پہلے کی طرح خوبصورت بنا دیا جائے۔ یہ جگہ صرف جانوروں کے لیے نہیں بلکہ ایک گارڈن بھی ہے، اسی لیے اس کو کراچی زولوجیکل اینڈ باٹنیکل گارڈن کہتے ہیں۔ تو درختوں کی جو افزائش ہے، یہاں پہ 100 سالہ درخت بھی ہیں، ان کو کس طریقے سے جراثیم سے بچانا، ان میں کس طریقے سے تراش خراش کرنا، اس درخت کو مزید بڑھانا، یہ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے یہ احسن قدم اٹھا کر زو کے لیے ایک بہت احسن قدم اٹھایا ہے۔ کے ایم سی نے اور جو ہے یہاں کی زو کی انتظامیہ نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ یہاں کے اسٹاف کو بھی جو ہے ٹریننگ دی جائے اور ان کو نئے خطوط کے اوپر جو ہے کنزرویشن کے رولز کے اوپر جو ہے وہ ان کو ٹریننگ کیا جائے۔ اینیمل ویلفیئر کیا ہے، اینیمل ہیلتھ کیا ہے اور اینیمل انریچمنٹ کیا ہے، اینیمل انوائرمنٹل انریچمنٹ وغیرہ کیا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ ٹریننگ انشاءاللہ جو ہے ہم دیں گے۔ جو مقصد ہے جوائنٹ ہینڈس کا وہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر تو الحمدللہ ہم آرکیٹیکچرلی اس کو بنا لیں گے، لیکن یہاں کے جو مکین ہیں ان کے لیے بھی جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح رکھتے ہیں، ان کی کیا ویکسینیشنز ہوتی ہے، ان کی کیا غذا ہے، ان کو کس طرح سے ان کی نشو و نما کرنی ہے، تو اس کے لیے ایک ادارہ ہے جوائنٹ ہینڈس، میں ان کا فیسیلیٹیٹر ہوں، اور انہوں نے یہ پیشکش کی ہے کہ ان کے پاس جو انٹرنیشنل ایکسپرٹیز ہے تو وہ اپنی ایکسپرٹیز کسی معاوضے کے لیے نہیں، فری آف کاسٹ پرووائڈ کریں گے۔